وصل. لہذا آئندہ جب بھی میں یہ ٹرم آپ کے سامنے بولوں استعمال کروں کہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانی چاہیے کہ جب حمزۃ الوصل پیچھے سے آپ ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھنے میں رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آ جائے گا. لہذا والشمس والضحاها والقمر, القمر اور پیچھے واو سے ملا کے پڑھا والقمر, والسماء والارض. تو الف لام کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. الحمدللہ یہ بات بھی اب کلیئر ہو گئی. اگلی بات, الف لام کی جو حیثیت ہے عربی زبان میں, یہ آپ کا جو انگریزی کا آرٹیکل ہے دی, یہ اس کے مترادف ہے. ا بک, ایک کتاب, کوئی کتاب. جب آپ اس کو معرفہ بناتے ہیں دا بک, ٹھیک ہے, یعنی الف لام جو ہے عربی زبان میں یہ انگریزی کا آرٹیکل دی کے مترادف ہے. اور جس طرح انگریزی زبان میں دی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے خاص طور پر, ایک تو اس سے کوئی خاص اسم کو مراد لیا جاتا ہے, مثلا دا کاؤ آپ کے سامنے لکھا ہوگا تو اس سے مراد کوئی خاص گائے ہو سکتی ہے, یا پھر اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ گائے کی پوری جنس مراد لی جا سکتی ہے. تو دو معنی میں جو انگریزی کا آرٹیکل آپ کا دی استعمال ہوتا ہے, وہ دونوں معنی آپ کے الف لام میں بھی موجود ہوں گے. اکاؤ کوئی گائے, دکاؤ کوئی خاص گائے, یا پھر گائے کی پوری جنس مراد ہو سکتی ہے. اور اس بات کا فیصلہ کانٹیکسٹ کرے گا عربی پڑھتے ہوئے, قرآن مجید پڑھتے ہوئے, کہ یہاں پر خاص اسم مراد ہے یا اس اسم کی پوری جنس مراد ہے. اس کے ایگزامپل آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ خود ابھی فیصلہ کر لیں گے, آپ بتانا شروع کر دیں گے. دیکھیے گا, آپ کا سورۃ الفاتحہ میں پہلا ورڈ ہے حمدن سے الف لام داخل کرنے کے بعد الحمد. پہلی بات تو یہ کہ معرفہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس سے الحمد سے مراد کوئی خاص تعریف ہے؟ ترجمہ کیا لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہاں پر اس ال سے مراد جنس کا الف لام ہوگا جسے ہم کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ تمام کا مفہوم کیا, کون سا لفظ پیدا کر رہا ہے اس ال, حالانکہ تمام کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اس میں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اسی طرح آپ کا ایک لفظ ہے انسان, اس پر آپ الف لام داخل کریں, ہاں جی کیا بن جائے گا یہ الانسانو. الانسانو کی حالت نصب کیا ہوگی؟ الانسانہ. حالت جر کیا ہوگی؟ الانسانی. والعصر, اب حمزۃ الوصل ہے, پیچھے آ رہا ہے لفظ انا, ما قبل ملا کر پڑھ رہے ہیں تو الانسان میں الف لام کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ حمزۃ الوصل ہے. تو آپ کا بن گیا ان الانسان. اس طرح پڑھتے ہیں نا, والعصر ان الانسان. اب وہاں الانسان سے مراد کوئی خاص انسان ہے؟ ترجمہ یہ تو نہیں کرتے نا کہ زمانہ گواہ ہے کہ کوئی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خسارے میں ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام انسان خسارے میں. اسی طرح کسی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ الانسان جو ہے وہ استعمال ہوگا کسی خاص شخصیت کے بارے میں, جس طرح یحسب الانسان ان یترک سدی. سورۃ القیامہ میں الفاظ ہیں یحسب الانسان, کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ اب وہاں خاص انسان مراد ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے آپ انگریزی میں کرتے ہیں دیر واز اے کنگ,
آ کنگ کے ساتھ اپنے شروع کی اسٹوری. اینڈ اب اس کنگ کا آپ دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آ کنگ کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ دا کنگ. دیر واز اے کنگ, دا کنگ ہیڈ 2 sons. اردو میں اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نکرہ جب استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر ایک یا کوئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھا یا کوئی بادشاہ تھا. اب جب دوبارہ اس بادشاہ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ایک یا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے 2 بیٹے تھے. اب وہ ایک اور کوئی ہم نے ہٹا دیا. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, آپ بالکل اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں عربی زبان میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ذراتن. ذرا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, بالکل ذرا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ذرہ, اس ذراتن کی اعرابی حالت آپ کو پتا ہے کون سی ہے؟ رفع. اس کی جنس آپ کو پتا چل گئی ہے کون سی ہے؟ مؤنث گولتا نظر آ رہی ہے. اس کا عدد آپ کو پتا ہے کون سا ہے؟ مثنیٰ ہے نہیں ہے, کیونکہ مثنیٰ آپ نے آنی اور عینی کی ساؤنڈ سے پہچاننا ہے. سالم یہ ہو نہیں سکتا, اونا اینا کے ساتھ آتا ہے. تو ذرا اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں, اس لیے اس کے عدد کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے. اب رہ گیا اس کا نکرہ اور معرفہ ہونا. یہ کسی خاص چیز کا نام ہے, اس میں علم تو نہیں ہے, نہ اشارہ ہے, نہ ضمیر ہے, نہ موصول ہے, نہ اس پر الف لام داخل ہوا ہوا, تو یہ نکرہ ہے. ذراتن کی باقی 2 حالتیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ذراتن اور حالت جر ذراتن. اب دیکھیں قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اب جب تک آپ اس کا نکرہ کے ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے وہ قرآن مجید کا اثر آپ پہ قائم نہیں ہوگا. پھر وہ فرق کیا پڑتا ہے دیکھیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, پس جو کوئی 1 ذرے کے ہم وزن بھی. اب ذرا پہلے کتنی حقیر چیز ہے, اب اسے اب نکرہ کے ساتھ ترجمہ کریں, اس میں سے بھی 1 ذرہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, 1 ذرے کے ہم وزن بھی وہ کوئی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو 1 ذرے کے ہم وزن بھی کوئی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب یہ آیات پڑھ رہے تھے تو ساری رات سو نہیں سکے. ان کے سامنے وہ اسلوب جو تھا نکرہ معرفہ والا وہ تھا. ہم کتنی دفعہ اس صورت کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں. یعنی بات وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی بات ہے. انسان یہ سوچے کہ اتنا سا عمل, ذرے کی حیثیت کیا. اور عربی زبان میں سنتے چلیے کہ ذرا کہتے کسے ہیں. بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی تھی ایک عالم نے کہ عربی زبان میں چیونٹی ایک حقیر سا کیڑا ہے. آپ کو ویسے چلتی پھرتی نظر آ جاتی ہے عام طور پہ, نظر کمزور ہو تو علیحدہ بات ہے, پھل وہ نظر آ جائے گی. چیونٹی انڈے دیتی ہے. چیونٹی کا انڈا آپ عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اس انڈے میں سے جو بچہ نکلتا ہے اب اس کی کیا حیثیت ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ابھی وہ اپنا سر باہر نکالے ہوئے ہوتا ہے تو اس بچے کو عربی زبان میں ذرہ کہا جاتا ہے. جس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب ذہن میں رکھیے گا کہ عرب تھے. ان کو ان کی مشاہدات, ان کے جو آبزرویشن میں ان کی چیزیں تھیں, ان کے حوالے سے قرآن مجید نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں بہت ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اس ٹاپک کو ہم یہیں سے, اس کی 2-3 ایگزامپلز میں آپ کو اور دوں گا کہ جب ہم کسی نکرہ اسم کا ترجمہ کریں گے, معرفہ کا کریں گے, تو ترجمے فرق کیا رکھیں گے جس سے ایک اثر آپ دیکھیں گے, اس زبان قابو پڑے گا. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل مختصر سی بات کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مرکبات شروع کر دیں گے. اب ہم بڑھتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, ہم مفرد سے مرکب کی طرف جائیں گے. ابھی ہم نے سنگل ورڈ کو اسٹڈی کیا, اسم کے حوالے سے 4 باتیں ہمیں معلوم ہوگی. اب ہم 2 الفاظ کو جوڑیں گے, مرکبات بنائیں گے. تو جب مرکبات بنیں گے تو آپ کے جملے بن جائیں گے, اور جملے بنیں گے تو قرآن مجید کی آیات احادیث آپ کے سامنے یہاں بورڈ پہ رہیں گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے, چلتے رہیے کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.